اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والے دیکھنے والے پیارے بہن اور بھائیوں کو ہمیشہ کی طرح میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ جو سفر ہے میرا اور آپ کا اس چینل کے تھرو، یہ موٹیویشن کا سفر ہے، یہ اللہ کے رستے پر لگنے کا سفر ہے اور آگے بڑھنے کا سفر ہے۔ تو ہم سب کو ضرورت پڑتی ہے اس موٹیویشن کی، اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں روز مرہ کی بیسس پہ آپ کے ساتھ کسی نہ کسی ذکر سے متعلق، تہجد سے متعلق، قرآن شریف سے متعلق یا عبادات سے متعلق موٹیویشن کی سیریز شیئر کر سکوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے دعا کے لیے۔ ایک سسٹر مجھے ہر ویڈیو کے نیچے تقریباً کامنٹ کے ذریعے ایک درخواست کرتی ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا آج میں ان کے لیے اسپیشلی دعا کروا دوں۔ دعوے شیخ کے نام سے یہ پروفائل ہے اور سسٹر نے کہا ہے کہ آپ میرے بھائی کی شادی کے لیے پلیز دعا کریے اور کروا دیجئے، تو آپ سب لوگ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی بھائی کی بہت اچھی جگہ نیک خاتون کے ساتھ شادی ہو جائے، اللہ تعالیٰ بہترین ساتھی ان کو بیوی کی صورت میں عطا کریں، نیک ہو اور ان کے حق میں بہتر ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے بغیر مزید وقت ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی پہلی میریکل سٹوری، جو کہ ذکر استغفر اللہ سے ریلیٹڈ ہے۔ آج کی میریکل سٹوری، پہلی میریکل سٹوری ذکر استغفر اللہ سے متعلق ایک سسٹر نے بھیجی ہے۔ بہن بتاتی ہیں کہ میرا اور میرے ہسبینڈ کا گھومنے پھرنے جانا ہوا ناردرن ایریاز یعنی شمالی علاقہ جات۔ کہتی ہیں میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بہت اچھا وہاں پہ وقت گزارا، ٹائم سپینڈ کیا، ہم بہت گھومے پھرے، پر رستے میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ کہتی ہیں کہ میرا موبائل جو تھا وہ کہیں گر گیا، پہاڑی علاقہ تھا اور ناردرن ایریاز میں تو جو لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، پہلی چیز تو یہ کہ وہاں پہ سگنلز کا ایشو بہت زیادہ رہتا ہے اونچائی کی وجہ سے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ پہاڑوں میں جب گھومتے پھرتے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی چیز غلطی سے گر جائے تو اس کا ملنا ناممکن ہے، یعنی نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ جو موبائل تھا صرف اب میرے ہسبینڈ کے پاس تھا، اور اس کے اوپر پریشانی یہ کہ میرے پرسنل موبائل جب کھو گیا اس میں کوئی پاس ورڈ کا لاک بھی نہیں لگا تھا، ساری پکچرز، گیلری، میرا پرسنل سٹف اس میں، کانٹیکٹ لسٹ، کیا کیا کچھ نہیں تھا، جس کو سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ یہ بہن کہتی ہیں مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو اب آگے کے لیے یعنی اونچائی کے لیے ٹریول کرنا تھا، مزید کتنا انتظار کرنا تھا ہمیں موبائل کو ڈھونڈنے کے لیے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اصل وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ ہی نہیں پتا تھا کہ کس جگہ پہ میرا موبائل گر گیا ہے یا خدا نہ خواستہ چوری ہو گیا ہے۔ سسٹر کہتی ہیں میں انتہا سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی، جو وہاں پہ گھومنے پھرنے کا سارا مزہ تھا وہ کرکرا ہو چکا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ایک بہت بڑی ٹینشن کی بات ہے جب آپ کا اتنا پرسنل سٹف اس طرح گم ہو جائے یا لاپتہ ہو جائے۔ سوچتے سوچتے مزید 3 سے 4 گھنٹے گزر گئے، پھر ہم نے اللہ کا نام لے کر آگے اونچائی پر سفر کرنا تھا، جس کے لیے ہم نے سفر راہ شروع کر دیا۔ سسٹر کہتی ہیں کہ لیکن ایک بات دل میں میرے طے تھی کہ مجھے اللہ پر توکل تھا کہ مجھے ضرور میرا موبائل مل جائے گا۔ سسٹر کہتی ہیں کہ توکل مجھے اسی لیے تھا موبائل کے ملنے پر پریشانی کے باوجود، کیونکہ میں استغفر اللہ پڑھنے والوں میں سے ہوں، اور اس کے ساتھ ہی جیسے ہی مجھے سوچ بڑھ رہی تھی پریشانی کی، میں نے استغفر اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ استغفر اللہ میں نان سٹاپ شروع کرتی رہی، پڑھتی رہی کہتی ہیں، اور میں مستقل جب پڑھا ہم ساتھ ساتھ آگے کا سفر کرتے جا رہے تھے۔ جب ہم آگے بڑھے تو ایک بہت ہی ناممکن سا واقعہ پیش آیا۔ میرے ہسبینڈ کے موبائل پر میری سسٹر کی کال آئی، اور اس نے جو خبر مجھے سنائی سن کے میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ اس نے بتایا کہ تمہارا فون مل گیا ہے۔ اس کو کسی ڈرائیور نے فون کر کے بتایا تھا کہ یہ جو فون ہے مجھے ایک جگہ پہ گرا ہوا پہاڑیوں کے درمیان میں ملا ہے۔ اس ڈرائیور نے مزید یہ بتایا اور ایک ہوٹل کا نام لیا کہ آپ وہاں سے آ کے کلیکٹ کر لیں، میں وہاں پر آپ کو موبائل لے کے جا رہا ہوں، اور پلیز میں وہاں پہ انتظار کروں گا، آپ اس ہوٹل پہ آ جائیے، پہنچ جائیے، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اب اس ڈرائیور نے میری بہن کو کیوں کال کی؟ وہ اس لیے کہ اس نے لاسٹ ڈائل نمبر پہ ری ڈائل کیا۔ میں نے اپنی جو لاسٹ بات تھی اپنی بہن سے کی تھی اس سفر کے دوران، تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اس ڈرائیور نے بغیر کانٹیکٹ لسٹ میں انٹر کیے ہوئے لاسٹ نمبر کو ری ڈائل کر کے میری بہن کو اس گرے ہوئے موبائل کے بارے میں بتایا، ساری تفصیل بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ اس ہوٹل سے آ کے فون کلیکٹ کر لیں۔ شکر اللہ کا، بہت شکر ہے، میں اور میرے ہسبینڈ بھاگے بھاگے وہاں پہنچے۔ جس جگہ پہ میں اور میرے ہسبینڈ اس وقت موجود تھے وہ ہوٹل، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ ہمارے ہوٹل سے زیادہ دور نہیں تھا جہاں پہ ہم اسٹے کر رہے تھے۔
یعنی وہ جو موبائل تھا وہ ہماری لاسٹ لوکیشن جہاں پہ ہم ٹھہرے تھے اس کے قریب ہی کہیں گر گیا تھا۔ خیر الحمدللہ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جو ڈرائیور تھا وہاں پہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم نے انتہا سے زیادہ اس کا شکریہ ادا کیا، میں اور میرے ہسبینڈ نے اس کو کچھ سسٹر کہتی ہیں کہ میں اور میرے ہسبینڈ نے تھینک فلنس کے طور پر اس شخص کو، اس ڈرائیور کو پیسے بھی آفر کیے، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور وہ زیادہ کچھ بات کے بغیر چلا گیا۔ سسٹر کہتی ہیں کہ مجھے کیونکہ اللہ پہ توکل تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے توکل کی لاج رکھی اور استغفر اللہ کے ذکر سے میرا کام اللہ نے اتنا آسان کر دیا، اور وہ بھی اتنی پرسنل چیز جس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے آج کل کتنی زیادہ میموری جڑی ہوتی ہیں، کتنا پرسنل سٹف اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح اس مشکل سے آزاد کیا۔ دوسرا واقعہ جو شیئر کیا ہے، ایک بھائی نے شیئر کیا ہے تہجد سے متعلق۔ کہتے ہیں کہ میں تہجد کے سجدوں کے دوران کی جانے والی دعاؤں کو بہت طاقتور پایا ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ تہجد پڑھ کر میں نے ایک بات جانی ہے، اور وہ یہ کہ در حقیقت وہ ہمارے مانگنے سے کہیں زیادہ دیتا ہے، وہ اتنا زیادہ دیتا ہے جو ہماری سوچ سے بہتر اور بڑھ کر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں 2 سال سے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کی تھی، اور جو میں نے مانگا تھا، اتنی دعائیں میں نے تہجد کے سجدوں میں کی تھی، ان سب کا جواب ملا ہے۔ میں کبھی بھی اس وقت کے بعد سے ڈپریشن میں نہیں آیا جب سے میں نے تہجد پڑھنی شروع کی ہے۔ میں بہت خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں۔ جو لوگ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں یا شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں نا، جیسے زندگی میں اس کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تبھی آپ کو ملنے کا چانس ہوتا ہے۔ اسی طرح تہجد کے پڑھنے کے لیے بھی آپ کو خود اٹھنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے گا تو آپ اٹھیں گے، ورنہ آپ اٹھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو ضروری اور لازم یہ ہے کہ دن کے اوقات میں جو آپ سے گناہ ہوتے ہیں وہ ہرگز نہ کریں، تبھی آپ کو تہجد مل پائے گی۔ ایک اور بات یہ کہ اللہ رب العزت اگر آپ کو آزمائشیں دیتا ہے تو آزمائشوں کے بعد آسانی بھی وہی دیتا ہے۔ جتنا طاقتور اور مثبت اس عمل کو آپ سمجھیں گے، اللہ پہ بھروسہ رکھ کے اس کو پڑھیں گے تہجد کو، میں دعویٰ کر کے کہہ سکتا ہوں اتنی ہی زیادہ جلدی آپ کے کام ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو مایوس کبھی بھی نہیں کرتا، صرف ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے۔ بس صبر کریں، جس بھی حالات میں ہے لوگوں سے ذکر نہ کریں، نہ شکایت کریں، دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دوستوں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سب سے، اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ نیکسٹ چیلنج آپ لوگ کون سے دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو فارم میں۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں تہجد کا چیلنج رکھوں نیکسٹ ویڈیو کے فارم میں، یا استغفر اللہ 7000 کا چیلنج رکھوں، یا پھر 41 ڈیز سورۃ البقرہ کا چیلنج؟ تینوں میں سے جس بھی چیلنج کے لیے زیادہ کامنٹ ہوں گے میں وہی فائنلائز کر کے نیکسٹ ویڈیو اسی چیلنج کے لیے بنا دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس میں شامل ہو جانا ہے۔ اگر آپ اپنے کاموں میں آسانی چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، تو میرے ساتھ موٹیویشنل جرنی میں شامل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ مجھے یاد ہے آج بھی بہت سارے لوگ جو شروع میں چیلنجز کے کامنٹ کیا کرتے تھے کہ دعا کریں سسٹر ہمیں میریکل مل جائے، اب وہی لوگ کامنٹ کر کے مجھے اپنے میریکلز بتاتے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کی کامنٹس کا انتظار رہے گا، جتنے زیادہ جس چیلنج کے لیے کامنٹس ہوں گے اسی کے ووٹس بڑھ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم نیکسٹ چیلنج وہی شروع کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔